الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محبت سے تمام حضرات افضل درود ابراہیمی سب پڑھ لیں، کوئی زبان خالی نہ رہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ذی قدر علماء کرام، معزز محترم مکرم سامعین، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ملک پاکستان کی عظیم دینی دستگاہ جامعہ دارالعلوم عثمانیہ گلشن اقبال کے سالانہ تقریب ختم بخاری میں میں اور آپ حاضر خدمت ہیں. سب سے پہلے دعا ہے دربار الہی میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے. دعا ہے رب ذوالجلال میرے اور آپ کے لیے اس گھڑی کو نجات کا ذریعہ بنائے اور اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اور حضرت استاد شیخ الحدیث والتفسیر امام الصرف والنحو حضرت مولانا محمد یوسف صاحب زید مجدہ اللہ ان کو صحت شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. میرے استاد جن کے پاس میں دو زانو ہو کر پڑھتا رہا، میں مناسب نہ سمجھا کہ اپنے شیخ کے سامنے میں کھڑے ہو کے گفتگو کروں، لیکن استادوں کی محبت اور شفقت اور ان کا حکم سر آنکھوں پر میں نے جو حدیث پڑھی ہے صرف اس کا ترجمہ کر کے اجازت چاہوں گا. میرے سامنے عوام الناس کثیر تعداد میں موجود ہے. میں اور آپ دنیا میں آئے، ہم کچھ ایسے اعمال کر کے جائیں کہ جب دنیا سے چلے جائیں تو ہمارے کھاتے میں نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے. قرآن مقدس کے اندر بھی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل جو آنے والا ہے، کل آنے والے سے مراد کل ہفتہ نہیں ہے، قیامت کا دن آنے والا، اس کے لیے آپ نے کیا بھیجا ہے
تو یہ حدیث میرے سامنے کل جو آنے والا ہے اس کے لیے یہ 4-5 عمل ہم دنیا میں کریں، کل قیامت کے دن یہی عمل ہمارے کام آ جائیں گے۔ سنیے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ، جب انسان کے اوپر موت آ جائے، بندہ فوت ہو جائے، اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، لیکن الا من ثلاثۃ، 3 عمل اس کے نامہ اعمال کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں۔ کیا مانا؟ کھاتے کے اندر ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ فرمایا وہ کون کون سے؟ سنیے گا میرے نوجوان بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا من صدقۃ جاریۃ، بندہ دنیا کے اندر صدقہ جاریہ کر کے گیا ہے، مسجد بنوا کے گیا، مدرسہ بنوا کے گیا، ہاں راستہ کھلا کروا کے گیا، نلکا لگوا کے گیا، موٹر لگوا کے گیا، یعنی ایسا عمل کر کے گیا جو صدقہ جاریہ ہو گیا ہے۔ توجہ میری طرف، فرمایا دنیا کے اندر یہ عمل کر کے چلا گیا، لیکن کھاتے کے اندر ثواب ہمیشہ لکھا جاتا رہے گا۔ اس لیے مدارس دعوت دیتے ہیں، اس لیے علماء دعوت دیتے ہیں، اپنے مال میں سے مدرسے میں خرچ کرے، درس گاہیں بنوائے، علماء پہ خرچ کرے، مساجد میں خرچ کرے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی آئے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ کے پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں فوت ہو گئی، کیا کروں؟ میرے مرشد نے فرمایا کنواں کھدوا دے۔ توجہ میری طرف میرے بھائیوں، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں کھدوایا، 1400 سال گزر گئے، آج بھی مدینہ طیبہ مسجد نبوی میں جو وضو میں پانی چل رہا ہے وہی اسی کنویں کا پانی ہے جو حضرت زبیر بن عوام نے کھدوایا تھا۔ اس لیے فرمایا دنیا کے اندر ایسے عمل کر کے جائے کہ ثواب کا سلسلہ جاری رہے۔ آئیے دوسرے نمبر پہ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، او علم ينتفع به، ایسا علم پڑھا کے جائے جس کی وجہ سے لوگوں کو نفع ملے۔ میں نے اپنے استاد سے پڑھا، انہوں نے اپنے استاد سے پڑھا، میرے استاد مولانا محمد یوسف صاحب سیدہ مجدو، حضرت شیخ جعفری رحمہ اللہ تعالی، آئے قربان جاؤں حضرت بنوری رحمہ اللہ، یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، شاگرد آتے جا رہے ہیں، سبق پڑھاتے جا رہے ہیں، لوگوں کو اس علم سے نفع مل رہا ہے۔ آپ تو وہ دنیا سے چلے گئے لیکن کھاتے کے اندر ثواب جاری و ساری ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو حافظ بنائے، اپنے بچوں کو عالم بنائے۔ لوگ کہتے ہیں حافظ بن گیا، عالم بن گیا، کہاں سے کھائے گا، کہاں سے پیے گا؟ آئیے میری اس ادارے میں آنے والوں، پیر طریقت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، جس نے یہ بات تمہارے دماغ میں ڈال دی، مولوی بن گیا، حافظ بن گیا، قاری بن گیا، کہاں سے کھائے گا؟ نہیں 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 نہیں، جو رب جنگل کے درندوں کو، جو رب جنگل کے اندر رہنے والے جانوروں کو وقت پہ کھلاتا ہے، وہ کیا قرآن کے خاتم کو کیوں نہ کھلائے؟ آئے اپنے بچوں کو ادارے میں داخل کرائے، عالم بنائے، حافظ بنائے، قاری بنائے۔ خدا کی قسم دن قیامت کا ہوگا، آواز آئے گی، حافظ قرآن کے ماں باپ کو لایا جائے، حافظ قرآن کے ماں باپ آئیں گے، آواز آئے گی، وہ تاج لایا جائے جس تاج کی روشنی ضوءہ احسن من ضوء الشمس، جس تاج کی روشنی دنیا
ہے کہ سورج سے زیادہ حسین ہے، والدین کے سر پر وہ تاج رکھا گیا، پوچھنے والے پوچھیں گے عالم ہے، فاضل ہے، مقرر ہے، مرتب ہے، مبلغ ہے، کون ہے؟ آواز آئے گی یہ کوئی نہیں ہے، یہ بارہویں میں رہنے والا مزدور ہے۔ نہیں بولے یار، یہ رحیم یار خان میں رہنے والا، ریڑھیاں چلانے والا ہے، یہ تغاریاں اٹھانے والا ہے۔ آج اس کے سر پہ تاج کس وجہ سے؟ فرمایا میرے محبوب کی حدیث کو سنا تھا، دارالعلوم عثمانیہ کی تقریب میں آیا تھا، آواز آئی تھی حافظ قرآن کے ماں باپ کو اللہ قیامت والے دن تاج پہنائے گا۔ یہ حدیث سنتے ہوئے بندہ واپس گیا، بچے کو حافظ بنایا، عالم بنایا۔ دنیا کے اندر لوگ کہتے تھے مولوی بن رہا تیرا بچہ، حافظ بن رہا، قاری بن رہا، کہاں سے کھائے گا، کہاں سے پیے گا؟ برادری کی باتیں تو وہ سنتا رہا، لیکن عمل سونے محمد رسول اللہ کی حدیث پہ کیا تھا۔ اس لیے جتنے آئے ہیں آج یہ ارادہ ضرور کر کے جائے، انشاءاللہ کم سے کم ایک بچے کو قرآن کا حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے، حافظ قرآن خدا کی قسم 10 بندوں کی سفارش کرے گا۔ عالم جن کو ہم سمجھتے کچھ نہیں ہے، یہ تو قیامت والے دن پتہ چلے گا نا، جنہوں نے قرآن و حدیث کا علم پڑھا تھا، آج وہ ان کو اللہ نے مقام کتنا دیا۔ آواز آئے گی اے عالم دین جی رب رحیم 70 بندوں کی سفارش تو کر، قبول میں کروں۔ کتنے ہو گئے؟ 2۔ تیسرے نمبر پہ میرے مرشد نے فرمایا اول من صالحین یدعو لہو، بندہ پیچھے نیک اولاد چھوڑ کے گیا ہے، نیک اولاد، صالح اولاد۔ صالح اولاد تب بنے گی جب تعلق مدارس سے ہوگا، صالح اولاد تب بنے گی جب تعلق علماء سے ہوگا، صالح اولاد تب بنے گی جب تعلق اللہ والوں سے ہوگا۔ بندہ تو فوت ہو گیا لیکن پیچھے نیک اولاد چھوڑ کے گیا ہے، آپ تو چلا گیا لیکن کھاتے کے اندر ثواب جاری ہے۔ 3 باتیں بتائیں، حضور نے فرمایا بندہ فوت ہو جاتا ہے، عمل منقطع، 3 عمل ساتھ رہتے ہیں، صدقہ جاریہ۔ یہ جو مسجد ابھی باقی کھڑی ہے، اس میں مجھے مولانا نے کہا نہیں، لیکن ابھی سیزن آنے والا ہے، آپ اس مسجد میں لگائیں، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ جس بندے نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا، اللہ جنت کے اندر اس کا محل بنا دے۔ یہاں خرچ کریں، مساجد میں، مدارس میں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ بچوں کو عالم بنائیں، یہی بھی صدقہ جاریہ ہے۔ بچے نیک ہوں انشاءاللہ بیڑے پار۔ دعا یہ ہے اللہ اس حاضری کو قبول فرمائے، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔